چوتھا نکتہ، تربیت نفس۔ تربیت نفس کے پہلو سے روزہ کئی ایک حکمتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نفس اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہر قسم کی پابندی سے آزادی اور خود مختاری چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہے، اس حد تک کہ وہ اپنے لیے ایک وہمی ربوبیت اور حسب منشا آزادانہ تصرف کا طلبگار رہتا ہے۔ نفس انسان اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں میں نشو و نما پا رہا ہے، اور خاص کر اس وقت جب کہ اسے اس دنیا فانی میں مال و دولت اور اقتدار سے حصہ وافر مل چکا ہو، اور غفلت اس باب میں اس کی معاون و مددگار بن چکی ہو۔ اس لیے وہ خدائی نعمتوں کو چوپاؤں کی طرح بغیر اجازت کے نگل جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں ہر امیر و فقیر کا من اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا مالک نہیں ہے کہ انہیں بغیر اجازت کے نگل جائے، بلکہ وہ خود مملوک ہے، آزاد نہیں، بلکہ ماتحت اور حکم کا پابند غلام ہے۔ اس لیے بغیر اجازت کے نہ قدم اٹھا سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، حتیٰ کہ پانی کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اس طرح سے اس کی موہوم اور خود مختاری کا پندار ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ گلے میں اپنے پروردگار کی غلامی کا طوق ڈال لیتا ہے، اور اپنا رخ اپنے اساسی وظیفے یعنی شکر کی طرف کر لیتا ہے۔